یہ بتا دیجئے رسول اللہ کا کیا حال۔ والدہ کہنے لگی بیٹا میرا تو کوئی رابطہ ہی نہیں، مجھے تو خبر ہی نہیں، میں تو گھر میں تھی، جب سے تم آئے مجھے تو تمہاری پڑی، مجھے کیا خبر مکہ میں کیا ہو رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا فلاں خاتون کے پاس جائیے، ام جمیل بنت خطاب، سیدنا عمر کی بہن ہمشیرہ جو اسلام لا چکی تھی، ان کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ کے آئیں کہ رسول اللہ کا کیا حال۔ آپ کی والدہ بیٹے کی محبت میں مجبور ہو کے ام جمیل کے پاس چھپ چھپا کے گئی، پوچھا، ام جمیل نے بھی اپنا اسلام ابھی چھپایا ہوا تھا، کہنے لگی مجھے کیا پتا محمد کون ہے اور کیا کہتے ہیں، یا ابو بکر کا ان سے کیا تعلق ہے، میں تو نہیں جانتی۔ والدہ کہنے لگی بیٹی میرا بیٹا بستر مرگ پہ ہے، خدا کے لیے مجھے کچھ بتا دو گی، اسے اپنے محبوب کی خبر مل جائے گی، وہ کھانا پینا شروع کر دے گا۔ ام جمیل کہنے لگی میں تو کچھ نہیں جانتی، اگر کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے پہ تیار۔ ام جمیل حضرت ابوبکر کی والدہ کے ساتھ حضرت ابوبکر کے پاس آئیں، انہیں دیکھتے ہی ام جمیل نے بھی چیخنا چلانا شروع کر، یہ حالت کر دی ظالموں نے، یہ حال کر دی آپ کا۔ حضرت ابوبکر نے کہا ام جمیل مجھے چھوڑو، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال۔ ام جمیل کہنے لگی آپ کی والدہ یہاں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کوئی بات نہیں، کسی کو راز افشا نہیں کریں گی، مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا ابوبکر اللہ کے رسول ٹھیک ہیں، وہ خیریت سے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسرا مطالبہ ہے، حالت یہ ہے کہ اٹھا نہیں جا رہا، لوگ جان سے مایوس ہوتے جا رہے تھے، اور اس حالت میں بھی رات کی تاریکی اور تنہائی میں والدہ اور ام جمیل سے کہتے ہیں مجھے سہارا دے کے رسول اللہ کی خدمت میں لے چلو، یہ دوائیاں بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں، کھانا پینا بعد میں، مجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں لے چلو۔ ام جمیل اور آپ کی والدہ دونوں خواتین سہارا دے کر چھپ چھپا کے دار ارقم میں رسول اللہ کی خدمت میں حضرت ابوبکر کو لے کے آتی ہیں۔ اب ذرا ایک بار چشم تصور سے دیکھیے اور اس منظر کا تصور کیجئے کہ حضرت ابوبکر صدیق اس زخمی حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائے جاتے ہیں، اللہ کے رسول دیکھتے ہیں اور آگے بڑھ کے ابوبکر صدیق کو آپ گلے سے لگا لیتے ہیں، اور اس روایت کے الفاظ میں ہے قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول حضرت ابوبکر صدیق کو بوسہ دیتے ہیں، گلے سے لگا کے چومتے ہیں، اور ابوبکر عرض کرتے ہیں بے ابی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اکیلا ابو بکر نہیں، ابو بکر کی ماں اور باپ دونوں آپ پہ نچھاور ہوں، لیس بی بأس الا ما نال الفاسق من وجہ، حضور میں ٹھیک ہوں، یا رسول اللہ مجھے کچھ نہیں ہوا، ہاں اس بدبخت نے جو چہرے پہ ضربیں لگائی ہیں یا رسول اللہ ان سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو بکر صدیق نے دین کی راہ میں کتنی قربانیاں دی ہیں میں اور آپ شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیے عرض کی تھی کہ ابو بکر صدیق دین کی دعوت دینے والے اس حالت میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور جانتے ہیں فرمائش کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق کی یہ فرمائش جو اس موقع پر حضور کی بارگاہ میں کی، اندازہ کریں حضور کے دل میں کتنا پیار ہوگا ابو بکر کا کہ جب گلے سے بھی لگایا چوما بھی ہے۔ حضرت ابو بکر فرمائش کیا کر رہے ہیں؟ ہذہ امی برۃ لولدہا وانت مبارک، یا رسول اللہ یہ میری ماں ہے، حضور یہ میرا بڑا خیال رکھتی ہے، اللہ کے رسول اس کے دل میں میرا بڑا پیار ہے، یا رسول اللہ میری ماں میری بڑی خدمت کرتی ہے، وانت مبارک، یا رسول اللہ آپ تو سراپا برکت ہیں، اللہ نے آپ کے وجود میں برکتیں اکٹھی کر دی ہیں، فادعوها الی اللہ وادعوا اللہ لها عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار، یا رسول اللہ میری ماں کے لیے رب سے دعا کر دیجیے، اسے دین کی دعوت دے دیجئے، رب سے دعا کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کی دعا کی برکت سے میرا پروردگار میری ماں کو جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ یارو سیکھنا تو سیرت صدیقی سے یہ تھا کہ لوگوں کو جہنم سے کیسے بچانا ہے، اپنے پیاروں کو، اپنے محبوبوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے خاندان والوں کو جن سے ہم جڑے ہوئے ہیں، اگر وہ جہنم کی راہ پہ چل رہے ہیں تو انہیں بچانا کیسے ہے۔ ابو بکر صدیق تو یہ سکھا کے گئے اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق اتنی سخت جو ہے وہ زخمی حالت میں بھی رسول اللہ سے اگر کچھ مانگا ہے تو اپنی ماں کے لیے ایمان کی خیرات مانگی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدعا لها رسول اللہ ودعاها الی اللہ، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، دعوت دی، ماں نے جب بیٹے کا یہ اخلاص دیکھا، بیٹے کی یہ صداقت دیکھی، بیٹے کا یہ پیار دیکھا تو ماں بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو۔ اسلام کردار سے پھیلا ہے،
ابو بکر کو صدیق اکبر سیرت اور کردار کی وجہ سے کہا گیا ہے، آج مجھے اور آپ کو سب سے بڑھ کر اپنے کردار میں خوشبو صداقت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت میں اللہ نے کتنی برکت رکھی تھی کہ یہ چند نام ہیں لیکن اتنی عظیم ہستیاں ہیں، یہ سارے کی ساری حضرت ابو بکر کی دعوت پہ ہی اسلام میں داخل ہوئے، اور اس دعوت پہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ دلائل نہیں تھے، تقریریں نہیں تھی، کتابیں نہیں تھی، خطبات نہیں تھے، بحث نہیں تھی، صرف ایک ہی چیز تھی، ایمان ابی بکر، ابو بکر کی سیرت، اجلا کردار، روشن صفات، اور ابو بکر کا مستحکم اور مضبوط ایمان، یہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مائل کر لے۔ عثمان غنی ذو النورین، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ پانچوں ہستیاں ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ عشرہ مبشرہ میں 5 لوگ وہ ہیں جو سیرت صدیقی اور دعوت ابو بکر صدیق کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر کا بطور داعی کردار تھا، دین کی دعوت دینے والے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ حسان، میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ کہا۔ حضرت حسان نے چند اشعار پیش کیے، آخر میں ہم انہی اشعار پہ آج کی گفتگو ختم کریں گے۔ سیدنا حسان فرماتے ہیں، اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل۔ فرمایا جب کسی مخلص اور کسی باوفا اور بہادر بھائی کا ذکر کرو تو ابو بکر کا ذکر کرو ان کے کردار کی وجہ سے، ان کی خدمات کی وجہ سے۔ خیر البریہ اتقاها واعدلها بعد النبی واوفاها بما حمل۔ حسان بن ثابت شاعر دربار رسالت کی زبان ہے، ابو بکر کے القاب ہیں، سن لیجئے۔ حسان کہہ رہے ہیں ابو بکر خیر البریہ، ابو بکر ساری مخلوق میں سب سے بہترین ہے۔ اوفا اتقاہا واعدلہا، سب سے بڑے متقی بھی ہیں اور سب سے بڑے انصاف پسند بھی ہیں، رسول اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر وفا کرنے والے بھی ہیں۔ آپ غار میں بھی رسول اللہ کے ساتھ تھے، وَأَوَّلُ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرُّسُلَ، اور آپ رسولوں کی تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں اپنی کردار میں صداقت کی خوشبو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان